تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابیں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ پیش کریں گے، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا تفصیلی مطالعہ 5 سال میں مکمل ہوگا۔ ہم پیدائش تا مکاشفہ ایک ایک کتاب اور ایک ایک باب کا تفصیلی مطالعہ پیش کریں گے۔ ہم اپنے مطالعے میں خروج کی کتاب کے 5ویں اور 6 باب پر ہیں۔ اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ بائبلی مطالعہ.com کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کیجیے info@biblimutaliah.com پر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم 5ویں اور 6 باب پر ہیں، تو میں حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ بھی اپنی بائبل مقدس کھولیں اور شامل ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، ہم 5ویں اور 6 باب پر ہیں، جس میں خداوند موسیٰ کو تیار کرتا ہے کہ وہ ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکالے۔ میں 5ویں اور 6 باب میں سے کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ تب یوں ہوا کہ موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر کہا، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میرے لیے ضیافت کریں۔ لیکن فرعون نے کہا، خداوند کون ہے جس کا کہا مان کر میں اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور نہ ہی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کرے، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ اٹھاؤ۔ اور فرعون نے کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے ہٹاتے ہو۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور خدا نے اس کے لیے جو پیغام دیا تھا کہہ سنایا، اور اس پر وہ تند مزاجی سے پیش آیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے؟ میں اس کا کہا نہیں مانتا اور نہ اسرائیل کو جانے دوں گا۔ نہ میں خداوند کو جانتا ہوں اور نہ میں اسرائیل کو جانے دوں گا۔ ہم پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جو یوسف کو نہیں جانتا، لیکن وہ خدا کو بھی نہیں جانتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں جانتا اور نہ اسرائیل کو جانے دوں گا۔ مطلب اس نے کہا، نہ جانتا ہوں نہ حکم مانوں گا۔ اگر ہم دوسرے تھسلنیکیوں کا پہلا باب پڑھیں، وہاں لکھا ہے، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے وہ ہمارے خداوند مسیح کی خوشخبری کو بھی نہیں مانتے اور ان سے وہ بدلہ لے گا۔ سو یہ خدا کو نہ جاننے والوں کا ایک نمونہ ہے جو اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم آگے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون خدا کو جان جاتا ہے، اور یہ شریر انسان کہتا ہے کہ خداوند صادق ہے اور میرے لوگ بدکار ہیں۔ اس نے اپنی زبان سے اپنی شرارت کا اقرار کیا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ کس نے جرت کر کے خدا کا سامنا کیا اور وہ برومند ہوا؟ میں نے تجھے نہ صرف اس لیے اٹھایا کہ تو میرا نام جانے، بلکہ اس لیے کہ تجھ سے میری برکت ظاہر ہو اور تمام دنیا میرا نام لے۔ صحیح۔ حوالے کی پہلی آیت ہے کہ تب یوں ہوا کہ موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر کہا، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ خدا کے لوگوں کا ملک مصر سے نکلنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تیسرے باب میں تم میرے لیے بیابان میں عید کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے جو لوگ کریں گے۔
جب وہ خدا کے حضور جائیں گے کہ خداوند کے حضور قربانی گزرانے۔ اور دوسری بات چوتھے باب میں ہے کہ بیابان میں میری عبادت کرنا۔ سو خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے حضور قربانی گزرانے۔ تیسری بات جو کہ 5ویں باب میں ہے کہ لوگ خوشی منائیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور قربانی جو کہ خدا کے حضور جھکنے کو پیش کرتی ہے، اور عبادت جو کہ خدمت کو پیش کرتی ہے، اور پھر عید جو خدا کے حضور خوشی ہے۔ صحیح، اور یہی عمل آج تک چلتا آ رہا ہے۔ دنیا میں خدا کی کلیسیا کو عبادت کی دعوت دی گئی، جی، لیکن ایسی حکومتیں بھی ہیں جو خدا کے لوگوں کو عبادات کرنے سے روکتی ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں کو اور عالمی کلیسیا کو تنگ کرتی ہیں، اور خداوند لوگوں اور حکمرانوں سے وہی کچھ کہہ رہا ہے، میرے لوگوں کو تنگ نہ کرو، انہیں میری عبادت کرنے دو۔ کیا ہو اگر حکومتیں، صدارتیں اختیار والے خدا کی کلیسیا کو تنگ کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی دور کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک بات یکساں ملے گی کہ جو کوئی خدا کے پاک کلام کو روکنا چاہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ خداوند نے ترسیس کے ساؤل سے کہا کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، اور جو کوئی خدا کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے اس کی تباہی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ صحیح، چٹان سے سر مارنا۔ چٹان سے سر مارنا۔ شکریہ۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اسی دن فرعون نے بگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا، جیسے دیتے رہے ہو۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹوریں اور اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی اب تک بناتے آئے ہیں، تم اس میں کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اس لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ یہ سچ ہے، فرعون کے ظلم اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی شیطان کی مکاری نے خدا کے لوگوں کے لیے کام مشکل کر دیا تاکہ وہ قربانی کا سوچ بھی نہ سکیں اور اسے جھوٹی بات کہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، شاید فرعون دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام جھوٹا ہے۔ وہ شیطان کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس کہانی میں اس کا کردار ایسا ہی ہے، اور وہ شیطان جو کہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور مسیح نے یوحنا کے 8ویں باب میں اس کے لیے جو بات کہی، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور اسی باب میں مسیح یہودیوں سے کہتا ہے، میں جو سچ بولتا ہوں تم اس لیے میرا یقین نہیں کرتے، یعنی اگر میں جھوٹ بولتا تو تم میرا یقین کرتے۔ اور آج بھی انسان جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا یقین کرتا ہے، لیکن جب خدا سچ بولتا ہے تو اس کی نہیں سنتے، کیونکہ انسان جھوٹ کو سننے اور ماننے کا عادی ہے، اور یہ اس آلودگی کا بیج ہے جو شیطان نے انسان کے خون میں بو دیا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو انسان نہیں سنتا۔ پیدائش کے 3 باب میں لکھا ہے، تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ یقیناً آج موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ عدالت کا انکار کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں شیطان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آخری دم تک انکار کرے گا، اور وہ فرعون کی طرح ہار نہیں مانے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ فرعون ان لوگوں کو بھس دیا کرتا تھا، اب وہ دینے سے انکار کرنے لگا۔ بھس ہی تو اسے ان سے مل سکتا تھا، پر اس نے کہا کہ تم تنکے جمع کرو گے اور اپنا بھس خود تیار کرو گے۔ یہاں بھی کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ فرعون کے سرداروں کا موازنہ یوسف سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف مصریوں کو گندم مہیا کرتا ہے، جبکہ فرعون بھوس دیا کرتا تھا۔ اور یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ وہ صرف بھوس دیتا تھا۔ بھوس کا گندم سے کیا مقابلہ؟ اور خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکناچور کر دیتا ہے؟ سو فرعون بھوس دیتا تھا، لیکن یوسف گندم دیتا تھا جو سیر کرتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھوسا بھی میسر نہ تھا، وہ اس کو کھیتوں میں جا کر خود جمع کر کے لاتے تھے، اور جو بھوس نہ لا پاتا اور اپنا کام ختم نہ کرتا اسے تب تک مار پڑتی جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کر لیتا۔ فرعون ایک شیطان تھا، لیکن ہم خدا کے
بہت مشکور ہیں جس نے ہمیں بچا لیا. جیسا کہ ہم کلسیوں میں پڑھتے ہیں، اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا کہ ہمیں مخلصی یعنی ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی مل جائے. خدا عظیم ہے. سو خداوند سے دوری اور مسیح اور بائبل سے دوری کا پھل بھوسے کے سوا کچھ نہیں. وہ گیہوں ہے جو لوگوں کو سیر کرتا ہے جی، اور مسیح کے ساتھ تعلق صحیح. بائبل کو پڑھنے اور خدا کی رفاقت سے بالکل بڑھتا ہے. صحیح. اس مقدس فضا سے باہر بھوسے کے سوا کچھ نہیں، صرف بھوک ہوگی اور جہنم کی بھوک دائمی ہے. صحیح. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تب انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا. یہاں پر کاہن نے عبرانیوں کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ جی بھائی، یہ دلچسپ بات ہے کہ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہمیں ملا ہے. یہ ایسی بات تھی جو مصریوں کے دیوتاؤں کے لیے کبھی نہ کہی گئی. انہیں دیوتاؤں کے پاس جانا پڑا جو حرکت نہیں کرتے. ان کے پاؤں ہیں مگر وہ چل نہیں سکتے. لیکن عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا. اس نے ہم سے بات کی، اس نے ہم سے کلام کیا اور وہ ہمیں بچانے کے لیے اترا. یہ کتنی شاندار بات ہے. لیکن عبرانیوں ہی کیوں؟ شاید یہ ابر کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ شاید ابراہم کے آباء اجداد کے لوگ تھے. لیکن ابراہم تو خود اس کنارے سے دریا کے اس پار گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خدا اپنے لوگوں کو ایک بلاوے کے تحت بلاتا ہے، نہ کہ فرعون کے غلام بننے کے لیے بلکہ اس کے خادم ہونے کے لیے. اور اسی لیے عبرانیوں کا خدا ہمیں ملا اور ہم بھی اسے جاننا چاہتے ہیں تاکہ خدا کے لیے قربانی کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے لیے خوشی کریں. میرا خیال ہے کہ عبرانیوں کے خدا کا مطلب ہے جو ہماری ملکیت کا پورا حق رکھتا ہے، جس نے فرعون سے کہا کہ تمہارا ان لوگوں پر کوئی حق نہیں ہے. صحیح. 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی اولاد سرداروں کا رد عمل ہے کہ وہ موسیٰ اور ہارون پر غصہ ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ مشکل میں ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ تم اپنی اینٹوں کے روزمرہ کے کام میں کچھ بھی گھٹانے نہ پاؤ گے. تو وہ موسیٰ اور ہارون سے ملے اور ان سے کہا خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہمیں فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں گھنونا کر دیا ہے اور ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے. ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کی اس بات سے موسیٰ بہت ہی زیادہ غمگین ہوا جو لوگوں کی مدد کرنے والا تھا اور اپنے لوگوں کی. کیا خادم کی راہ پھولوں سے اور استقبال سے سجی رہتی ہے؟ یہاں انسانی تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا خادم موجود ہے جو بہت بڑا تھا اور لوگوں نے اور سرداروں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو سنسار کرنا چاہا کیونکہ وہ پیاسے ہو گئے تھے، کیونکہ خدا کے خادم کی راہ کبھی بھی ہموار نہیں رہتی. اور پالوس رسول بھی ایک عظیم خادم تھا، لیکن اس نے کرنتھس سے کہا کہ اگر میں تم سے محبت رکھوں تو تم مجھ سے کم محبت رکھو گے. اور وہ گلتیوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ بتانے سے تم سے دشمنی رکھتا ہوں. اگر میں مسیح کی بات کروں تو یہاں پر ذرا سوچیں، انہوں نے مسیح کے ساتھ کیا کیا جن کے لیے وہ آیا تھا. انہوں نے ایک خونی کو اس سے بڑھ کر جانا. یہ خدمت کی قیمت ہے، لیکن یقین جانیں اس کا اجر بھی ضرور ملے گا. جب موسیٰ اور ہارون کو غلط سمجھا گیا، ہم 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا؟ وہ خدا سے کہنے لگا جی، ایک خادم کو کیا کرنا چاہیے جب اسے غلط سمجھا جائے اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ 9ویں زبور کی 9ویں آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے. خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور جو تیرا نام جانتے ہیں اور تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ آئے خداوند تو اپنے طالبوں کو ترک نہیں کرتا. جب ایک خادم مشکل راہ سے گزرے تو بہترین کلام یہ ہے کہ وہ مشکل میں خدا کے پاس جائے. زبور 102 ایک غریب کی دعا ہے جو بہت دکھی ہے. وہ اپنی فریاد خدا کے سامنے پیش کرتا ہے. انہوں نے موسیٰ کو غلط سمجھا اور
मूसा ने क्या किया? मूसा खुदा के पास जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत आयत है कि तब उन सरदारों ने जो बनी इसराइल से मुकर्रर हुए थे वो फिरौन के पास गए और जाकर फरियाद की कि ये बेगाड़ है। और क्या जब आप फिरौन के पास जाकर फरियाद करें तो वो रहम करेगा या आप पर जुल्म करेगा? क्या वो ही नहीं था जिसने हुक्म दिया था कि सब बच्चों को मार दो और दाइयों को हुक्म दिया था कि जो बेटा तुम्हें नजर आए उसे मार देना? लेकिन मूसा खुदा के पास जाता है और सबसे अच्छी बात है कि वो खुदा के पास जाकर कहता है, ऐ खुदावन। और बुरे हालात में भी वो खुदा के पास जाता है और बात करता है। अब मैं छठे बाब में से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन खुदावन ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं। मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। मैंने उनके साथ भी अपना अहद बांधा है कि मुल्क किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है अपने इस अहद को याद किया है। मैं इस आयत पर बात करूंगा कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। क्या इससे पहले नूह, अब्राहम, इसहाक यहोवा नाम से नावाकिफ थे? क्या ये नाम पहली बार सामने आया? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो 3 बातों पर दिलाना चाहता हूं। जब खुदावन ने कहा कि वो जोरावर हाथ के सबब से उन्हें जाने देगा और जोर आवर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा, फिरौन के साथ खुदा क्या करने वाला है? यहाँ हम खुदा के अहद के बारे में पढ़ते हैं कि वो कभी यहोवा के नाम से जाना ना गया था, और मेरा ख्याल है कि उन्हें भी ये मालूम ना था। अब्राहम जिसने इसहाक को पेश किया, लेकिन खुदा ने इसहाक पर रहम किया और उसकी जगह एक मेंढे को मुहैया किया था और उस जगह का नाम रखा गया यहोवा मुहैया करेगा। सो अब्राहम खुदा के इस नाम से वाकिफ हो गया था, क्योंकि खुदावन ने मेंढा मुहैया किया। वो मुहैया करने वाला खुदा है। अब अब्राहम इस बात को जान गया था, लेकिन यहाँ वो कहना चाहता है कि मेरा ताल्लुक खुदाए कादिर मुतलक के साथ है, जो सब चीजों पर कादिर है, जो अहद बांधता है और वो सब चीजों पर कादिर खुदा है। और जब वो पैदाइश के 17वें बाब में अब्राहम पर जाहिर हुआ तो उसने उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तो मेरे हजूर चल और कामिल हो। और जब खुदावंद उस अहद को पूरा करता है जो उसने खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर किया, तो वो यहोवा के नाम से जाना गया। इसलिए वो वादा बांधते हुए एल शदाई और खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर जाना जाता है, और उसी वादे को पूरा करते हुए वो यहोवा कहलाता है, जो अपने वादे को कायम रखने वाला है और उसे पूरा करता है। सही। खुदावंद एल शेदाई खुदाए कादिर मुतलक होते हुए अब्राहम से मिला। अब्राहम खुदा के यहोवा नाम से भी वाकिफ था। यहोवा जी। इस बात को दोहराते हुए हमने पैदाइश की किताब के आगाज में भी इसकी तरफ इशारा किया था। जी। 4 दस्तावेजी मफरूजे का जवाब देने के लिए जो कहता है कि तौरात 4 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है। एक ने लफ्ज एलोहीम का इस्तेमाल किया, एक ने लफ्ज यहोवा इस्तेमाल किया, और ये चारों लिखारी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम एल शेदाई से वाकिफ था और वो यहोवा से भी वाकिफ था। खुदा के लोग एल शेदाई को जानते थे और यहोवा को भी जानते थे कि वो एक ही हैं। रही बात तनकीदी नुक्ता नजर की, तो वो लोग जो बाइबल मुकद्दस से बहुत दूर हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो इखलाकियात से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। सही। ये बात एक फ्रांस के डॉक्टर की है और फिर एक जर्मन के बदउनवान आलमे दीन की गहरी तनकीदी नजर है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ दीनदार लोग हैं जिन्होंने शुरू में ही इस तौहीन अमेज अशायात का शुरू में जवाब दिया। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
5वीं आयत में लिखा है, और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है अपने इस अहद को याद किया है। क्या खुदा अपने अहद को भूल गया था? जी भाई यूसुफ, क्या खुदा अपने अहद को भूल गया था? बाइबल में कभी नहीं बताया गया कि खुदा भूल जाता है। ये नामुमकिन है। और बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा हमेशा याद रखता है। खुदा भूल जाए, ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। मैं भूल सकता हूं क्योंकि मैं एक इंसान हूं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। जब खुदा याद नहीं करता तो इसका मतलब है कि अभी वक्त नहीं आया। और ये पहली मर्तबा नहीं कि जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि खुदा याद करता है। इस किताब के दूसरे बाब में लिखा है कि एक मुद्दत के बाद जब मिस्र का बादशाह मर गया तो बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। उनका रोना जो गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका करहाना सुना और खुदा ने अहद को याद किया, मतलब वक्त पूरा हो गया था। खुदा ने अब्राहम को एक मुकर्ररा वक्त दिया था। पैदाइश के 15वें बाब में 400 बरस हैं जो कि खुदावन ने इंतजार किया, लेकिन वक्त पूरा हो गया। इसलिए उसने अपने अहद को याद किया क्योंकि अपने अहद का तस्करा वो करता है। अहद को नहीं भूला। सही, वो भूला नहीं बल्कि अपने अहद का तस्करा उसने किया। याद किया क्योंकि वक्त पूरा हो गया। उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। उसने अपने अहद को याद किया। अब मैं आपके सामने 6ठी आयत की तलावत करूंगा। सो तू बनी इसराइल से कह, और खुदा 7 इक़दामात बताता है जो वो लोगों के साथ अपने अहद को पूरा करने के लिए करेगा। वो कहता है कि मैं खुदावंद हूं और इख्तिताम भी मैं खुदावंद हूं से करता है। मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं और जिस मुल्क को अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खाई थी इसमें तुमको पहुंचाकर तुम्हारी मिरास कर दूंगा। मैं खुदावंद हूं। ये 7 बातें हैं जिनका आगाज और इख्तिताम मैं खुदावंद हूं से होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें इसको सीखने और याद करने के लिए पिछले बाब पर जाना पड़ेगा। जब बनी इसराइल के सरदार मूसा से शिकायत करके जली कटी उसे सुनाने लगे और मूसा ये शिकायत लेकर खुदावंद के पास जाता है। यहाँ मूसा इस शिकायत के सबब से अपने दिल पर बोझ सा लेकर खुदावंद के पास गया। सो खुदावंद ने मूसा को इस बाब के शुरू में जवाब दे दिया। दूसरी आयत में खुदा मूसा से हम कलाम हुआ और उसे तमाम हदायत बता दी जो वो करने वाला था और मूसा वो तमाम बातें ईमानदारी से अपने सरदारों के पास ले जाता है। लेकिन इस बाब के इख्तिताम में हम पढ़ते हैं, मगर उन्होंने दिल की कड़हन और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। वो 7 बातें जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है वो क्या हैं? 6ठी आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकालूंगा, ये पहली बात है, और मैं तुम्हें गुलामी से आजाद करूंगा और अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि तुम मेरी कौम बनो और मैं तुमको उस मुल्क में लाऊंगा और तुम्हारी मिरास करूंगा। वाह क्या बात है! जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आगाज मैं खुदावंद हूं से और अंजाम भी इसी से होता है जैसे वो अपनी मोहर लगा रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि बनी इसराइल ने मूसा की बात दिल की कड़हन और गुलामी की सख्ती के बाइस ना सुनी। मतलब खुदावंद को हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर ही काम करता है ताकि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है हम उस पर ईमान लाएं, क्योंकि वो चाहता है कि हम हर लिहाज से उस पर इत्तेकाद और ईमान रखें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हमारी रिहाई उसके लिए मानी रखती है जैसे उसने बनी इसराइल को रिहाई अता की थी। जब मैं इस हिस्से को पढ़ता हूं तो मैं इसे एक नाम देना चाहूंगा, 7 वादे और इलाही जमानत। खुदावंद ने 7 इक़दामात का मंसूबा तैयार किया। ये ऐसा है कि जैसे उसने 2 मोहरें खोल दी हों और वो मोहरें हैं मैं खुदावंद हूं, और इन 7 इक़दामात को करने की जमानत इन 2 मोहरों में है जो मैं खुदावंद कहलाती हैं। खरूज होगा क्योंकि मैं खुदावंद हूं, निजात आएगी क्योंकि मैं खुदावंद हूं, मैं तुम्हें मिरास दूंगा। इलाही वादों की जमानत हमारे पास नहीं बल्कि उसके पास है जो खुदावंद है, और
جیسے خدا نے اپنے لوگوں سے وعدے کو پورا کیا، اسی قدرت کے ساتھ خداوند ہمارے ساتھ بھی وعدے پورے کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا کی بلاہٹ اور نعمتیں دینے کے لیے ہیں۔ ان کے ٹوٹے ہوئے دل نے انہیں خوشی نہ منانے دی، صحیح۔ خدا کے وعدوں اور تمام ضمانتوں کے باوجود۔ میں اس سلسلے کا اختتام آخری حصے سے کروں گا جو کہ موسیٰ اور ہارون کا نسب نامہ ہے، اور اب میں کلام مقدس میں سے 14ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، اور وہ روبن سے شروع کرتا ہے، اور پھر وہ شمعون کی بات کرتا ہے، اور پھر وہ لاوی کی بات کرتا ہے، اور لاوی اس کی نسل پر دھیان کرتا ہے جب تک امرام اور یوکبت اور موسیٰ اور ہارون تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے یعقوب کے باقی بچوں کے نام کیوں نہیں لکھے تھے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خاص طور پر وہ لاویوں پر غور کرنا چاہتا ہے جن سے موسیٰ اور ہارون نے آنا تھا، جو لوگ ملک مصر سے نکالے گئے، اور ہم ایسا ہی احبار کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم نسب نامے پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہاں وہ یہودا کے شاہی نسب نامے کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے یہودا کا نام تک نہیں لیا، اور نہ ہی نومی کا ذکر ہے جو یہودا کے بعد آتا ہے۔ وہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ پہلے 3 تک کا اختتام بھی لاوی پر ہوتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے نسب نامے پر رک جاتا ہے، جو کہ امرام اور یوکبت ہیں۔ امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے شادی کی، جیسا کہ ہم 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ خروج کی کتاب کا پس منظر کہانت ہے اور یہ لاویوں سے متعلق ہے، لیکن احبار کی کتاب کا پس منظر تخت اور دور حکومت ہے، سو یہ یہودا سے متعلق ہے، بالکل، اور یہ کلام کے الہی اختیار کا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ انسانی دماغ کے تحت نہیں لکھا۔ صحیح۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند لوگوں کو نکالتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ جا کر عبادت اور قربانی کر سکیں، تاکہ وہ قربانی کریں اور اس کی حضور خوشی منائیں اور ضمانت کریں۔ لیکن لوگ جب نکل آتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ خداوند کون ہے، وہ اپنا وقت شکایات اور شک کرنے میں صرف کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا نے ہمیں بھی نجات دی اور بلایا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے سال جو اس نے ہمیں دیے ہیں فکروں اور پریشانیوں اور الجھنوں میں ضائع کر سکتے ہیں، یہ بھول کر کہ اس نے ہمیں نجات کیوں دی۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ پیدائش کی کتاب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف لوگوں کو گیہوں دیتا ہے، جو مسیح کی عکاسی ہے۔ چونکہ فرعون بھوسا دے رہا ہے، وہ شیطان کی عکاسی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ موسیٰ خداوند کے پاس گیا، جیسے کوئی بھی خادم مشکل کے وقت اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اور خداوند اس کی پناہ گاہ بنا۔ لہذا خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں بات کی کہ خداوند اپنے عہد کو یاد کرتا ہے، وہ اسے بھولا نہیں تھا بلکہ اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے، اور وہ اس عہد کو پورا کرنا شروع کرتا ہے جو اس نے پیدائش 15 میں ابراہیم سے کیا۔ اور جب خداوند اپنے عہد کو پورا کرتا ہے تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے موسیٰ کو ضمانت دی اور کہا، میں خداوند ہوں۔ پیارے ناظرین، میں کہوں گا کہ خداوند کی حضوری ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اپنی آنکھیں اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنی قابلیت پر نہیں، بلکہ خداوند پر لگائیں جو موجود ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر کام پورا کرتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے اسے وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔